کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پرانے جو لوگ تھے ان کے پاس کتنا سکون تھا، وہ کتنے امیر تھے۔ ہاں ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن ان کے پاس ذہنی، دماغی اور جسمانی سکون ضرور موجود تھا۔ ہاں اب کے دور میں جیسے جیسے ہم ماڈرن دور میں آتے جا رہے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز اسی طرح ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز بہت زیادہ ہے۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ میری امی کی عادت تھی کہ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی ان کی وہی عادت ہے، لیکن مجھے یاد ہے امی ہمیں بتاتی تھی کہ نانا ابو جو ہیں وہ صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے۔ تو سب کے 5 بجے صبح اذانوں کے ٹائم سب اٹھ جاتے تھے اور اس ٹائم ناشتہ بنتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ لیکن اب اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس دور کے آس پاس بھی کہیں پہ ہیں؟ ہم اس دور کو کتنا پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن کی اگر بات کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے لائٹ جاتی تھی تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک بڑا وہ گیٹ ٹوگیدر والا ٹائم ہو جاتا تھا۔ ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، دادا ابو کوئی بات بتاتے تھے، کوئی اچھی بات بتانی، کوئی نصیحت کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ کرنا، آپ لوگ یہ کیا کرو، اور بڑوں کی باتوں میں اتنا اثر ہوتا تھا۔ اس ٹائم شاید سمجھ نہیں آتی تھی باتیں، لیکن آج مجھے وہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً یاد آتی ہیں کہ پیسے کے ساتھ آپ کا ذہنی سکون نہیں جڑا ہوا، اور پیسہ جو ہے وہ آپ کو گھر میں سکون نہیں لے کے آ سکتا۔ گھر میں جو سکون لے کے آنے والی چیزیں ہیں نا، وہ ہے صبر، شکر اور برداشت۔ مجھے لگتا ہے یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ آپ کے گھر کو ایک پرسکون ماحول اور پرسکون انوائرمنٹ دے سکتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ گھر کے کاموں میں کوئی عیب نہیں، ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے کام خود کیا کریں۔ ہاں میری میڈ ضرور لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو پیچھے بھی آواز آ رہی ہے میرے بچوں کے رونے کی، تو میجر ریزن یہ ہے کہ ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ پاک کرے گا، اور جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لگوائیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے کام کرنے میں کسی کو بھی کوئی وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آج اپنی ساری وہ روٹین میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، جو آج سے کچھ سال پہلے، کتنے سال پہلے میری امی کیا کرتی تھیں۔ ہم لوگ کے لیے ناشتہ بناتی تھی، ہم لوگ کے کپڑے پریس کرتی تھیں۔ آج وہی کام میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہوں، ان کے کپڑے پریس کرتی ہوں، ناشتہ بنانا، برتن دھونے، اور اپنے بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام، اور ان سب میں خوشی تلاش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک سب کو ان نعمتوں سے نوازے، اللہ پاک کسی کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ دے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ میں نے اپنے دل میں بھی اور دماغ میں بھی رکھی ہے کہ اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے نا، تو میں ہمیشہ اس چیز کو یاد کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، کبھی بھی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو۔ اس طرح تم میں عاجزی بھی آئے گی، اور تمہیں ریئلائز ہوگا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ شاید بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو میں اب یہی سوچتی ہوں کہ جہاں پہ اللہ نے ہمیں رکھا ہے الحمدللہ اس جگہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج اس جگہ پہ نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی نوازے، اپنی سب جو نعمتیں اور برکتیں ہیں اللہ پاک ان سے نوازے۔ اور مجھے لگتا ہے ہم نے ماڈرن دور میں نا بہت ساری چیزیں کھو دی ہیں، جیسے اپنوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنوں کے ساتھ بات کرنا، اور ہم لوگ رشتوں سے کافی ڈسٹینس پہ آ گئے ہیں۔ مطلب پہلے مجھے یاد ہے ہم لوگ بہت زیادہ اپنی فیملی سے، اپنے ریلیٹیو سے ملا کرتے تھے، لیکن اب شاید وقت کی تیزی اتنی تیز ہے کہ ہم لوگ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو دیکھتے دیکھتے دن ختم ہو جاتا ہے، رات کو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ پھر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ بندہ کہیں نکلے، کہیں جائے۔ اور سم ٹائم تو بچوں کے ساتھ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ میں اسپیشلی ان ماؤں سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت تھک جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس نے گھر کے بھی باقی کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور مینیج بھی کرنے ہوتے ہیں، اور خود کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ٹائم دینا ہوتا ہے اپنی فیملی ممبرس کو بھی۔ رمضان میں سب اکٹھے بیٹھتے تھے، افطاریاں کرتے تھے، سحریاں کرتے تھے، اتنی رونق لگتی تھی، تراویحیں پڑھنی۔ پھر کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہم لوگوں نے، مجھے ابھی تک بہت زیادہ یاد آتی ہیں اپنی زندگی میں، کہ ہم نے بہت انجوائے کیا ہوا ہے ان مومنٹس کو، کیونکہ وقت تھوڑا آہستہ چلتا تھا، اب وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ بچے دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہم دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں چلتے جا رہے ہیں۔ میرا لیکن زندگی میں ایک اصول ضرور ہے کہ جو چیزیں میں نے دیکھی اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے وہ ضرور دیکھیں، جیسے کہ بڑوں کی عزت کرنا، میں چاہتی ہوں وہ ضرور سیکھیں یہ چیزیں، بڑوں کی عزت کرنا، شکر کرنا اور صبر کرنا۔ مطلب کہ میں اپنے بچوں کو، مجھے میرے میاں جو بھی لا کے دیتے ہیں نا، میں بہت ہی ایک طریقے سے اپنے بچوں میں وہ چیز ڈیوائڈ کرتی ہوں کہ ان میں دونوں چیزیں مینٹین رہیں، ایک میانہ روی بھی رہے، اور ان لوگوں کو گریڈ نہ ہو کسی بھی چیز کی۔
اچھا لائف میں نا اتنے اپس ڈاؤن آتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں نا اسپیشلی شادی کے بعد آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اپنی شادی کے بعد آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نا. شادی سے پہلے بھی اگر آپ کی زندگی میں تھوڑا بہت اوپر نیچے کے معاملات آ جائیں تو آپ اپنی زندگی میں کافی تجربات حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اگر نہیں تو کچھ چیزیں آپ کو اچھی بھی, بہت سی چیزیں آپ شادی کے بعد بھی اچھی سیکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ساری چیزیں شادی سے پہلے ہی سیکھی ہوتی ہیں. اگر اچھے لوگ مل جائیں تو آپ بہت ساری چیزیں شادی کے بعد بھی لرن کرتے ہیں. اور جی کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہ آپ اپنے ابھی گھر پہ ہیں یا اپنے سسرال میں ہیں, جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ اس گھر کے ماحول کو آپ مینٹین رکھیں. آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ملے. پہلے رزق اتنا کھلا نہیں ہوتا تھا, کچھ گھروں میں تھا کچھ میں نہیں, لیکن کبھی بھی مہمان ان کے گھروں میں سے نہ خالی اور بھوکے پیٹ نہیں جاتے تھے. لیکن آج ہر چیز کی زیادتی ہے, ہر طرف ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن محبت اور جو وقت ہے نا اس میں بہت کمی آ گئی ہوئی ہے. اور مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اپنوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے, اپنے پیاروں کو ٹائم دینا چاہیے. تو جو ولاگ پسند آیا ہو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر. اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.